إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الحمدللہ مجھے آج یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان جو سفر اس اکیڈمی نے شروع کیا تھا، انتہائی قلیل مدت میں بہت ہی آگے تک یہ اکیڈمی پہنچ چکی ہے، اور اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اسٹیج پر جو لوگ موجود ہیں، جو بہت ہی نامی گرامی ہے، اور ہمارے اساتذہ، یہ بھی اساتذہ ہے، اور جو ان کے والدین تھے وہ ہمارے والدین کے اساتذہ، اور آج اگر وہ یہاں موجود ہے تو ہمیں اس پہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اکیڈمی کو انہوں نے اس لائق سمجھا، سنجیدگی سے لیا، ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے شرکاء کا، اپنے مربیین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اکیڈمی کی طرف سے، اپنے جانب سے، خصوصاً ڈاکٹر مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب کا مشکور ہوں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب کا میں مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ مولانا محبوب الرحمن صاحب یہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کا تقریباً ناروے میں اسلامک سینٹر کے ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے، امام و خطیب کی حیثیت سے 35 سال کا سفر تھا کہ آپ وہاں سے باقاعدہ ریٹائر ہوئے ہیں اور اپنی زندگی وہاں گزار رہے ہیں۔ آپ وہاں بھی ہمارے سرپرست ہیں اور یہاں بھی ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اور آپ تمام شرکاء کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے دور دراز سے سفر کر کے آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور اپنے علم میں، اپنے معلومات میں آپ نے مربین کو سنا اور اس میں اضافہ کیا۔ اور اسی طریقے سے میں ڈاکٹر سید عبد الرحمن صاحب شاہ جی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنی گفتگو، لیکچرز، پریزنٹیشن کے ذریعے سے نوازا ہے، اور ہمارے شرکاء کے علم میں، ان کے فہم میں، اور اس جدید موضوع کے حوالے سے اضافہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مختصر وقت لیتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI یہ ہے کیا چیز، مختصر الفاظ میں اگر ہم اس کو لیں، اس موضوع پہ بڑی عمدہ گفتگو ہم سن چکے ہیں۔ یعنی انسانی ذہن، جو انسان کے پاس علم ہے، فہم ہے، سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیتیں ہیں، وہ اگر کسی غیر انسان کو منتقل کی جائے اور پھر اس سے وہی ساری خدمات جو ہے لی جائے، تو اسے آپ AI سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے ایک نئی چیز آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس وقت موبائل میں جو آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اس میں ایک آپشن آ رہا ہوتا ہے AI کا، آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہاں موجود ہے، ہم خود ناروے میں، تو جب مفتی مرزا اللہ صاحب سے میں پوچھتا کہ یہ آپ نے یہ تصویریں کہاں سے نکالی، یہ ویڈیو کہاں سے نکالی آپ نے، تو کہتے جی یہ تو AI واٹس ایپ میں جو ہے نا یہ آپشن موجود ہے۔ میں نے کہا جی ہمارے ناروے میں نہیں ہے، آپ پاکستان میں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ناروے میں یہ صلاحیت یا یہ خصوصیت، یہ چیز وہاں ہمارے موبائل میں نہیں ہے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جدید چیزیں اگر یورپ میں ہم رہتے ہوئے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہمارے موبائل میں وہ چیز موجود نہیں ہے، اور پاکستان میں آپ کے موبائل موجود ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ ہمیں وہ چیز حاصل وہاں نہیں ہے جہاں سے آئی ہے، اور آپ کو یہاں پر حاصل ہے۔ اس میں جو سوچ رہا ہوں، یہ جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ یہ وہاں بھی ہونی چاہیے، لیکن یہاں یہ صلاحیت دے کہ آپ کو گویا کہ آزمایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی جب میں ٹیکسی میں آ رہا تھا
تو ایک ساتھی نے اس ٹیکسی والے کو، یعنی انسانی ذہن دیکھ لیجئے اور مستقبل میں جو اے آئی کے جو روبوٹس آئیں گے ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ میں لیٹ پہنچا یہاں پر، پتہ چلا کہ اس ساتھی نے اس ٹیکسی والے کو غلط پتہ بتا دیا، اس کو ایڈریس غلط بتا دی، جبکہ ایڈریس سب کو پتہ ہے۔ اب میں گلی میں گھومتا رہا تو اس ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ میں کہ جی میں کراچی سے، کراچی سے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے 2 سال کراچی میں گزارے، وہاں حالات بہت خراب ہیں، تو میں تو اپنا اے آئی کا ذہن بنا کے کہ کوئی گفتگو رکھوں گا، کچھ سنوں گا۔ تو کہہ رہے کہ پرسوں میں یہاں سگنل پہ کھڑا تھا تو ایک فقیر جو ہے مجھ سے اگلی گاڑی پہ آیا اور اس نے شیشے پہ نوک کیا، تو بندے نے جب شیشہ نیچے کیا تو اس کو 50 کا نوٹ پکڑایا، تو وہ فقیر جو ہے ناراض ہوا، اس نے کیا کہ وہ 50 کا نوٹ اندر پھینکا کھڑکی میں، اور ساتھ اس کے ہاتھ میں مٹی تھی اور وہ مٹی جو اس کے آنکھوں میں پھینکی، باقی ہم لوگ دیکھ رہے تھے۔ لیکن اسی اثنا میں اس نے کیا کیا کہ اس بندے جو ڈرائیور تھا اس کے ہاتھ سے اس کا والیٹ جو ہے بٹوا وہ چھینا اور ہمارے سامنے وہ بھاگتا چلا گیا۔ تو ہم نے تبھی یہاں مثبت گفتگو سنی ہے، وہ کراچی کا پوچھ رہا تھا، میں نے کہا اگر یہ روبوٹ بے قابو ہو جائے، جس کے پاس صلاحیتیں ہوں، اور وہ کراچی کی گلی کوچوں میں گھوم رہا ہو، ماوا گٹکا پان کھا رہا ہو، اور وہ اس طرح لوگوں کو لوٹنا شروع کر دے، پولیس کے قابو میں نہ آئے، اور لوگ یہ کہہ رہے جی ایک روبوٹ یہاں سے گزرا، اس نے پستول دکھا کے ہمارے موبائل چھین لیے، پیسے چھین لیے۔ یعنی اگر ہم اے آئی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو مثبت گفتگو تو کرنی چاہیے، لیکن یہ شاہ جی بتا رہے کہ 2050 میں شادی میں شروع ہو جائیں گی، تو اگر روبوٹ کے اندر اتنی حس پیدا ہو جائے وہ اپنے آپ کو خود ٹھیک بھی کرے، بیٹری ختم ہو رہی ہے اور وہ باقی ہو چکا ہو تو لوٹ مار کرے گا، پیسے لے گا لوگوں سے، اپنی بیٹری خود صحیح کرے گا، اپنے پرزے خود صحیح کرے گا، وہ پھر شادی بھی کرے گا، وہ اغوا بھی کرے گا، اس نے اور بہت سارے کام کرنے ہوں گے۔ تو گویا کہ ہمارا معاشرہ مستقبل قریب میں 5-10 سال میں انتہائی خرابی کی طرف بھی جا رہا ہے، چونکہ ہم یہاں پر علماء مفتیان کرام موجود ہیں تو ہم تو اپنی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں، کل کو معاشرے میں اے آئی مفتی ہوگا، لوگ اس سے پوچھیں گے، آپ کی مسجد میں آپ کا مقتدی ایک سوال کرے گا، آپ نے اسے جواب دے دیا، لیکن اس نے اسی وقت موبائل سے واٹس ایپ سے اے آئی سے پوچھ کے نکالا اور آپ کو دیا کہ حضرت آپ کا جواب یہ ہے اور یہاں سے تو یہ جواب مل رہا ہے۔ تو اس کے لیے بہت بڑی تیاری کی ضرورت ہے، بہت بڑی تیاری کی، کہ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی جو ہے اس کی بصیرت اور بصارت، اس کے اندر بصارت جو ظاہری ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی بصیرت اتنا اچھی ہونی چاہیے کہ وہ اے آئی کے حوالے سے جتنی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا ذہانت ہے اس کے اوپر وہ حاوی ہو اور ایک قدم آگے ہو، وہ اسے استعمال کرے، فقہ کے لیے، اکیڈمی کے لیے، دارالافتاء کے لیے، مدرسے کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، اور معاشرے کے اندر جو برائیاں آنے والی اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہو بندہ کہ ہم نے وہ بھی صحیح کرنے ہیں، اور اس چیز کو ہم نے دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنا، اور اس کے لیے اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیں گے۔ لیکن یہ جو جدید علوم ہے اور خصوصاً اس حوالے سے اسے باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ عبد الرحمن صاحب نے یہاں پریزنٹیشن پیش کی بہترین انداز میں، یعنی اگر وہ شاہ جی کر سکتے ہیں ہم میں سے ہر مفتی کر سکتا ہے۔ ہمیں یہاں پر سیکھنے کو کیا ملا کہ جو انہوں نے پیش کیا ہے آپ اپنے اپنے مقام پر اسی طریقے سے جدید انداز میں سلائیڈ کی صورت میں اپنے اپنے دارالافتاء میں، مسجد میں، مدرسے میں یہ پروگرام کر کے وہاں پیش کرے، پشتو میں پیش کرے، اردو میں کرے، پنجابی میں کرے، جو سمجھنے والے ہیں، اور لازمی نہیں ہے کہ وہاں پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اس چیز کو آپ عام کریں، عام نمازی جو پڑھا لکھا نہ ہوگا لیکن وہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ جائے اور وہ سیکھے آپ سے، اور اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک روایتی انداز ہے، مولانا سے سوال پوچھ لیا، اس نے جواب دے دیا، اور بڑے عجیب قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ میں ایک مسجد میں کراچی میں پیش امام تھا، تو اس وقت میں نے تخصص نہیں کیا تھا، تو 2 بزرگ لڑتے ہوئے میرے پاس آئے۔ بقرعید میں ایک صاحب نے بیل خریدا تو وہ فرش کے اوپر کھڑا تھا، پانی کی وجہ سے وہ پھسل کے وہ چیرا لگ گیا اسے، تو اس نے سوال کیا کہ بھائی اس کی قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ میں نے پوچھا کہ وہ چل سکتا ہے، کھڑے ہو سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، سب تو ہو جائے گی۔ تو جو میرے پاس لے کے آیا تھا بندے کو، دوسرے بابا جی کو، تو انہوں نے کہا جی آپ لے کے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ ہو سکتی ہے۔ اس نے بولا آپ مفتی ہو؟ جو میں 8 سال سے امام ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں؟ میں جی میں مفتی نہیں ہوں، امام ہوں آپ لوگوں کا۔
تو کہہ رہے کہ جی یہ مفتی نہیں ہے، کسی مفتی سے پوچھیں گے، کسی مفتی سے پوچھیں گے۔ یعنی اگر آپ مفتی نہیں ہیں تو لوگ آپ کے فتوے پر، آپ کے جواب پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو انتہائی محنت سے کام لینا ہوگا۔ آپ الحمدللہ عالم دین ہے، مفتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان جدید چیزوں کو باقاعدہ سیکھنا ہوگا، کہیں داخلہ لینا ہوگا۔ یعنی آپ کسی پیچھے نہیں رہنے چاہیے۔ آپ پیچھے رہ جائیں گے، پتہ آپ کا شاگرد، آپ کا مقتدی آپ سے آگے بڑھ گیا ہے اور آپ سوال کا جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے باقاعدہ محنت اور اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا، تب جا کے ہم معاشرے میں اعتماد کے ساتھ گفتگو کر سکیں گے، اعتماد کے ساتھ جواب دے سکیں گے، کسی کو بھی جواب دے سکیں گے، رہنمائی کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہماری تیاری نہیں ہوگی تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ تو خاکہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہے۔ میں فیس بک پہ ایک کارٹون دیکھ رہا تھا، کارٹون مطلب ہے کہ ایک فوٹو تھا، تو اس میں کیا ہے کہ ایک رپورٹ ہے، وہ اپنے بچے کو بھی رپورٹ ہے، دونوں رپورٹ ہے، ایک ابا ہے ایک بیٹا ہے، اور سامنے جیسے آپ نے کہیں پر کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں میڈیکل، جس میں وہاں پر انسانی دل اور پھیپھڑے اور دماغ یہ رکھے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہو رپورٹ کہ یہ جو سامنے تم دیکھ رہے ہو نا، یہ سپر جینیس دماغ ہے، یعنی انہی لوگ، اسی چیز نے ہمیں بنایا تھا، لیکن اب یہ ناپید ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ رپورٹ جو ہے اگر یہ قابو ہوا تو یہ اپنے جیسے اور بنانے شروع کر دیں گے۔ اب تو دنیا یہ سوچ رہی ہے نا کہ اس کو ہم کنٹرول کیسے کریں گے، ان سے کام کیسے لیا جائے گا۔ یعنی ہماری زندگی بہت آسان بھی ہونے والی ہے اور بہت مشکل بھی ہونے والی ہے، اور مشکل اس لیے ہوگی کہ ہماری تیاری نہیں ہوگی، اور ہماری تیاری نہیں ہوگی تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ میں ایک بار پھر اپنے مربیین کا، اپنے اساتذہ کا مشکور ہوں، اور خصوصاً انتظامیہ کا، مفتی مصباح اللہ ثابت صاحب کا، مفتی قاری اعجاز طبیب صاحب کا، مفتی حکیم صاحب کا، اور وہ تمام ساتھی جو 2-3 دن پہلے سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور انتظامات میں لگے ہوئے تھے اور اکیڈمی کے ساتھ اپنے خلوص کا ثبوت دے رہے تھے، اور ان تمام شرکاء کا کہ جو دور دراز سے یہاں تشریف لائے، یہاں شریک ہوئے اور ہمارے مربیین کو غور سے سنا اور یہاں سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ آپ قابل مبارکباد ہے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اکیڈمی کے پروگرامات میں، خواہ اسلام آباد میں ہو، لاہور میں ہو، کراچی میں ہو، آپ لوگ آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے علم میں مزید اضافہ کریں گے اور مربیین کو سنیں گے۔ اور میں اپنے مربیین سے بھی التماس کرتا ہوں کہ جیسے آپ لوگوں نے خود کہا کہ بڑا اچھا موضوع ہے، جدید موضوع ہے، تو آپ ہماری مزید رہنمائی کیجئے۔ اس طرح کی علمی موضوعات جو ہے وہ اکیڈمی کو آپ دیں، آپ کی طرف سے اس طرح کی چیزیں آئیں گی، ہم اس میں اپنے شورا میں مشاورت کریں گے اور اس موضوعات کے اوپر مزید پروگرامات کریں گے، اسے مفتیان کرام کو، اساتذہ کو، مربیین کو مدعو کریں گے، وہ آئیں گے یہاں پر۔ تو جیسے آپ ہماری رہنمائی کریں گے، انشاءاللہ اکیڈمی ان موضوعات کے اوپر پروگرامات رکھے گی، اور آپ کو انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔